سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کا تعلق غربت اور امارت کسی شے سے بھی نہیں۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم افلاس میں عاجزی میں دعا مانگتے ہو تو زیادہ پھر خوشحالی میں بھی مانگا کرو کہ جو شخص خوشحالی میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی مصیبت اور غربت میں زیادہ قبول کرتا ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض، اس کا جواب اتفاق دیکھیے اللہ نے خود دیا ہے کہ کیا دعا حالات بدل دیتی ہیں۔ تو اہل کفر کے مقابلے میں بظاہر ہم جیسے ہم سے بدتر مسلمان تھے، تو اہل کفر تانا دیتے تھے ہمارے پاس مال ہے، اسباب ہے، F-16 اور 18 ہیں، 23,000 ایٹم ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو دعا مانگنے والے کہتے تھے کہ لا مولا لہم، تمہارا اللہ تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس کوئی ہے جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا اللہ تو ہے نا جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا اللہ ساری چیزیں بدل سکتا ہے، ہر شے کی نوعیت بدل سکتا ہے، فطرت بدل سکتا ہے، تخلیق کے باعث بدل سکتا ہے، ایک سونامی سے یورپ تباہ کر سکتا ہے، اور اس نے کیے ہیں پہلے کیے ہیں۔ 300 برس کی سلطنت فوج کے ہاتھ سے نہیں اجڑی، مجاہدین اسلام کے ہاتھ سے نہیں اجڑی، نئے کمیونسٹ ریولوشن سے نہیں اجڑی، فرعونہ مصر کی 300 برس کی حکومت ایک فرد واحد کی دعا سے اجڑ گئی، فرد واحد کی دعا سے اجڑ گئی۔ اور عبد المطلب کے تو اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا، مگر جب وہ اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو ابرہہ اشرم نے کہا اے عبد المطلب، میں سوچتا تھا تو استدعا لے کے آئے گا، تو میرے حضور یہ دعا لے کے آئے گا کہ کعبہ کی جاں بخشی کرو، تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو اونٹیں میری ملکیت ہیں، یہ میرا مال ہے، میں اس مال کے لیے آیا ہوں جس پہ میرا حق ہے، کعبہ اس کا مال ہے، حفاظت کری ہوئی تو کر لے گا، تو فکر نہ کر۔ علم تر کیفا، پھر آگے اتر دے۔ اور آپ غور سے دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے حادثے، بہت بڑی بڑی حکومتوں کا پلٹاؤ دعا سے ہوا۔ اور حسن حسین کے مصنف شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری اس وقت دمشق میں تھے، اور 1.5 لاکھ منگولوں کا لشکر دمشق کے دروازے پہ تھا، اندر عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پلک جھپکنے کی بات تھی، رات گزرنے کی بات تھی، اور صبح تمام دمشق اسی طرح قتل و غارت کا شکار ہوتا جیسے پہلے بغداد ہوا تھا۔ شیخ نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور تحفہ پیش کیا، تحفہ حسن حسین کا پیش کیا۔ دس بک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کو جمع کر دیا مختلف احادیث سے، اور ایک نئی کتاب تخلیق کی تاکہ مسلمانوں کو آسانی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہنچنے کا۔ اس کا نام حسن حسین رکھا کہ سب سے مضبوط حفاظت دعا کی ہے، مضبوط ترین قلعہ، قلعوں کا قلعہ حسن حسین۔ پھر رات کو رسول اللہ سے فرمایا کہ رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، حضور نے شفقت فرمائی، کتاب قبول کی۔ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کتاب کو اللہ کے رسول نے قبول کیا، اپنی دعاؤں کی اس کلیکشن کو اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا قبول فرمایا کتاب کو، اور مجھے بائیں ہاتھ لیا۔ تو شیخ جزری فرماتے ہیں، محدث ہیں بہت بڑے اپنے زمانے کے، کہ اہل عرب اسے بائیں بغل لیتے ہیں جس کی حفاظت مقصود ہو، اور فرمایا فکر نہ کر،
یہ اندیشہ و آلام دور ہوں گے، اور تاریخ کو آج تک نہیں پتہ لگ سکا۔ یقین جانیے کہ دس از کالڈ دی موسٹ ڈسائسو مومنٹ ان دی ہسٹری آف اسلام، موسٹ ڈسائسو مومنٹ، کہ اس رات منگول لشکر محاصرہ اٹھا کے کیوں چلا گیا، آج تک نہیں پتہ لگا، مگر ہمیں پتہ ہے، اس کتاب کا پتہ ہے، اس کے مصنف کا پتہ ہے، اس کی دعا کا پتہ ہے۔ اگلے برس وہ پھر آیا ہے، جہاں بخشی نہیں کی اس نے، جس رات دعا مانگی گئی اس رات چلا گیا، اگلے برس پھر آیا قزل بوغا 1.5 لاکھ سے بڑا لشکر لے کر، مگر اب عالم اسلام کے 3 مجاہد اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، سلطان علاؤالدین، سلطان بیبرس، سلطان رکن الدین بیبرس جو عالم اسلام کا سب سے بڑا صلیبی جرنیل تھا، اور حافظ ابن تیمیہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مستند امام زمانہ تھا، تینوں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور مارکہ عین جالوت شروع ہوا، آئی آف دی گولایت، اس کو یہاں ہی اسی میدان میں حضرت داؤد کا جالوت سے مقابلہ ہوا تھا۔ پھر ایک دفعہ ہسٹری دہرائی گئی اور ایک مکمل فتح مسلمانوں کے نصیب میں آئی، اتنی مکمل فتح کہ which is recorded in the history as the most decisive event، کیونکہ اس کے بعد منگولوں کے تمام حملے عالم اسلام پہ رک گئے، اور بغداد کی تباہی سے شروع ہونے والا قافلہ دمشق سے ٹکرا کے پسپا ہو گیا، اور پھر یہ منگول اور یہ ترکمان جو چڑھ کے آئے تھے، یہ عالم اسلام کے خدمت گزار بنے، اور اسلام کی فوجوں کو نیا خون ملا، اور انہی کے اوپر اقبال نے پھر وہ شعر، مشہور شعر لکھا کہ پاسباں مل گئے ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔